غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد خورشید اور میرا تعلق ہے ملتان سے۔ آج کی یہ ویڈیو واقعہ کربلا کے حوالے سے ہے کہ 10 محرم کو جو ہم یہ دن ایک ان کی شہادت کے حوالے سے منایا جاتا ہے، اصل میں یہ قصہ کیا ہے؟ تو حضرت علی جب 21 سال کے ہوئے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کیا، ان سے شادی کے حوالے سے بات کی۔ وہ شرماتے لجاتے جب نبی کے پاس پہنچے تو شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی علم تھا، تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ حق مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ تو اس وقت حضرت علی کے پاس ایک گھوڑا، تلوار اور زرہ پکتر تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک گھوڑے کی تو ایک فوجی کو ہمیشہ ضرورت رہتی ہے، اور ایک تلوار بھی اس کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ البتہ تم شیر خدا ہو، زرہ بختر کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ یوں وہ زرہ بختر حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے مہر میں دے دی، اور حضرت فاطمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نکاح ہو گیا۔ حضرت حسن پیدا ہوئے، اور حضرت حسن کے 1 سال بعد حضرت امام حسین، جنہوں نے آنے والے وقت میں اپنے نانا کے دین اسلام کی حفاظت کرنی تھی، وہ آپ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی صفات اتنی ہیں کہ جب وہ نکاح کے لیے آئے تھے، اس وقت حضرت فاطمہ کے لیے بڑے بڑے شہزادوں اور بادشاہوں کے رشتے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کے لیے ایک کامل، ایک سچا انسان چاہیے تھا، اور وہ حضرت علی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور یوں شہزادوں اور بادشاہوں کے رشتوں کو ٹھکرا کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نکاح میں حضرت فاطمہ آئی، اور ان سے حضرت امام حسین، جن کو 10 محرم کو شہید کیا گیا تھا، ان کے بطن سے اپنے نانا کے دین اسلام کی حفاظت کے لیے یہ سپوت پیدا ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی صفات بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں ان کی صفات بیان کرنے لگوں تو مجھے ڈر ہے کہ لوگ علی کو خدا سمجھ کر اس کی پرستش نہ شروع کر دیں، اور مزید کہ جس نے علی کو دکھ پہنچایا گویا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ حضرت علی ان کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ بہرحال نکاح ہوا۔ حضرت امام حسین جب پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت علی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے۔ نانا نے پیارے نواسے کو جب گود میں لیا اور چوما اور اس کے دونوں کانوں میں اذان دی، یوں دھرتی پر وہ سپوت، وہ شہید آیا جس کی رہتی دنیا تک قربانی کو یاد کیا جائے گا۔ اب جو تربیت ہوئی حضرت علی، کیونکہ جب 12 سال کے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کوئی ہے جو میرا اسلام پھیلانے میں یا اسلام قبول کرتا ہے، تو حضرت علی، اس کی عمر اس وقت 12 سال تھی اور وہ بچے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی میں آپ کا معاون و مددگار ہوں، گو کہ میں ایک چھوٹا بچہ ہوں، میرے اندر وہ طاقت نہیں، لیکن میرا ایمان سچا ہے اور میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو لوگ اس وقت ہنسے تھے کہ یہ کمزور اور لاغر بچہ اب نبی کا ساتھ دے گا، لیکن بہرحال ان کی ساری تربیت حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پلے بڑھے۔ تو اس کے بعد جب ان کے نواسے پیدا ہوئے تو پھر وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے، اور تقریباً 6-7 سال
نبی کی گود میں وہ پلے بڑے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین. نبی پاک کو ان سے بہت پیار تھا، بلکہ ایک بار خطبہ دے رہے تھے، ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حسن حسین میں سے بھاگتا ہوا آیا اور گر پڑا ٹھوکر لگنے سے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر گئے، خطبہ روک دیا اور پہلے جا کے ان کو سنبھالا اور پھر اس کے بعد خطبہ دیا. اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے بھی دونوں شہزادے، دونوں نواسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو جاتے تھے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت پیار تھا. ایک بار جب وہ تختیاں لکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ جی کس کی لکھائی اچھی ہے، تو دونوں شہزادوں کی تختیاں دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آپ اپنے بابا حضرت علی سے فیصلہ کروا لیں. وہ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے حضرت فاطمہ زہرا کی طرف بھیج دیا کہ اپنی ماں سے آپ اس کا فیصلہ کروا لو. حضرت فاطمہ کے پاس شہزادے پہنچے تو حضرت فاطمہ ایک تذبذب کے حالت میں تھی کہ کس کو بہتر کریں، کیونکہ دونوں کی لکھائی بہت بہتر تھی. بہرحال انہوں نے اپنے گلے میں موتیوں کی ایک لڑی جو ان کے گلے میں تھی، اس کے موتی نکال کے زمین پر ڈال دیے کہ جس نے زیادہ موتی چن لیے اس کی لکھائی اچھی ہوگی. قدرت کا کرشمہ کہ ان میں سے ایک موتی 2 ٹکڑے ہو گیا. یوں جب بچوں نے موتی چنے تو وہ آدھے آدھے چنے، اور وہ جو ایک موتی تھا وہ بھی آدھا آدھا چنا، یوں برابر کے موتی چنے. تو یوں انہوں نے کہا کہ جی دونوں کی لکھائی بہت اچھی ہے. ایک بار جب عید کے لیے جا رہے تھے، حضرت امام حسین کو ساتھ لیے ہوئے، تو کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے تھے، تو بچے رونے لگے. نبی پاک نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے ہیں اور باقی بچے بہت خوبصورت لباس پہن کے جا رہے ہیں. تو نبی پاک نے کہا کہ بھئی یہ پیوند لگے کپڑے ہی مجھے پسند ہے. تو پھر بچوں نے کہا کہ جی باقی لوگ تو گھوڑوں پر، اونٹوں پر جا رہے ہیں اور ہم لوگ پیدل جا رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاندھے پر اٹھا لیا. یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سواری بن گئے. اور باقاعدہ جب بچوں نے اصرار کیا کہ دوسرے جانور تو بولتے بھی ہیں، ہمارا اونٹ کیوں نہیں بولتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں اس کی آواز نکالی اور بچے بہت خوش ہوئے. مطلب نبی کو ان سے اتنا پیار تھا. ایک بار امام حسین اپنی والدہ محترمہ فاطمہ کے پاس آئے اور شکوہ کیا کہ نانا جان مجھ سے کم پیار کرتے ہیں. بیٹی کو بڑا عجیب لگا. انہوں نے کہا بھی کیوں؟ انہوں نے کہا کہ کیونکہ جی امام حسن کے تو انہوں نے ہونٹوں پر چوما لیکن میری گردن پر چوما. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید میرے منہ سے بو آتی ہے جو نانا نے میرے ہونٹ نہیں چومے بلکہ گردن کو چوما. فاطمہ نے لال کو لیا ساتھ اور مسجد کی طرف چل دی جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. بیٹی کو یوں آتا دیکھ کر وہ بھی مسجد سے باہر آ گئے. ویسے بھی بیٹی کی بہت عزت و احترام کرتے تھے، اپنے لیے اپنی چادر ان کے لیے بچھا دیتے تھے. تو جب وہ آئی تو نبی پاک سے انہوں نے شکایت کی کہ آپ کیا حسین سے کم پیار کرتے ہیں؟ کیا ان دونوں میں آپ نے فرق رکھا ہے؟ کیونکہ آپ نے ان کے تو ہونٹوں کو چوما اور حسین کے گلے پر بوسہ دیا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹی ایسی بات نہیں ہے، لیکن جو کچھ میں سمجھتا ہوں یا جو چیز مجھے اندازہ ہے وہ تمہیں نہیں، اور اگر میں تمہیں بتاؤں تو شاید تم برداشت نہ کر سکو. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی، میں ہر چیز یہاں تک کہ اپنی موت کی خبر بھی سن سکتی ہوں، آپ مجھے بتائیں. تو کیسے بتاتے کہ ان کے گلے پر اس لیے بوسہ دیا جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں ان کے گلے کو دشمن اسلام، جاگیر اور ملک کی ہوس پرستی میں ان کا گلا کاٹیں گے. بہرحال جب انہیں بتایا چیزیں کی تو وہ نڈر اور جوان اور ایک دلیر خاتون تھی، ان کا گلہ ختم ہو گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حسین کے تقریباً 6 سے 7 سال تک ان کی پرورش کرتے رہے اور یوں ان کو مرض الموت نے آ گھیرا.
اور اس وقت جب امام حسن حسین کی عمر تقریباً 6-7 سال تھی تو امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کے 1 سال بعد ہی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بھی دنیا سے رخصت ہوئی، اور 37 ہجری میں علی اور معاویہ میں قصاص عثمان پر جنگ ہوئی۔ حضرت علی کیونکہ چوتھے خلیفہ تھے، ان سے پہلے حضرت عثمان جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا تھا، تو امیر معاویہ نے ان کے اوپر الزام لگایا کہ قتل ہی حضرت علی نے کروایا، تو ان کے قصاص کے حوالے سے ایک جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے بعد 2 الگ خلافتیں ہو گئی، ایک طرف حضرت علی کی اور دوسری طرف امیر معاویہ کی۔ یوں شام میں امیر معاویہ کی حکومت تھی، اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی جو ہیں وہ خلافت میں تھے۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، اور شام میں وہاں امیر معاویہ نے زبردستی لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ انہوں نے زبردستی بیعت لی اور اپنے آپ کو خلیفہ جو ہے وہ ثابت کر دیا۔ پھر اس کے بعد ان میں جنگ ہوئی، 2 خلافتیں بہرحال قائم ہو گئی، اور پھر حنین کا معرکہ ہوا جس میں امیر معاویہ اور حضرت علی آمنے سامنے تھے، اور دونوں طرف سے مسلمان جو ہے آپس میں برسر پیکار تھے، دونوں طرف مسلمان ہیں لڑنے والے۔ تو انہوں نے ایک پروپیگنڈا یہ بنایا تھا کہ جی ہم حضرت عثمان کے قصاص کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، ہم ان کی خلافت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ امیر معاویہ نے حضرت علی کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور باقاعدہ اپنی بیعت کروانا شروع کر دی تھی۔ یوں وہ ایک بڑا معرکہ ہوا، اور جب امیر معاویہ ہار رہے تھے تو وہ نیزوں پر قرآن لے کر آ گئے کہ صلح کے لیے۔ جب نیزوں پر قرآن لایا گیا تو حضرت علی سمجھتے تھے کہ یہ چال ہے، اور کیونکہ یہ ہار رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے ہے، لیکن کیونکہ دونوں طرف مسلمان تھے تو یہ قرآن کی بے حرمتی تھی کہ درمیان میں قرآن لایا جائے اور صلح نہ ہو۔ تو بہرحال صلح ہو گئی، اور اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں طرف سے، یعنی حضرت علی کی طرف سے بھی ایک نمائندہ مقرر ہوا، امیر معاویہ کی طرف سے بھی ایک نمائندہ مقرر ہوا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ کریں گے کہ جی خلافت کس کے پاس آنی چاہیے۔ تو بہرحال وہ ایک سلسلہ چلا، اور یہ طے ہوا، وہ دونوں جو نمائندے تھے انہوں نے آپس میں طے کیا کہ سب سے پہلے تو ہم دونوں خلفاء کو معزول کر دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے جیسے ووٹ ڈلتے ہیں تو وہ خلیفہ کو چن لیا جائے گا۔ تو مقررہ وقت پہلے جو حضرت علی کے نمائندہ تھے انہوں نے حضرت علی کو معزول کیا کہ جی میں ان کو خلافت سے ہٹاتا ہوں۔ تو وہ جو دوسرے تھے انہوں نے دھوکے سے کام لیا، انہوں نے کہا دیکھیں جی انہوں نے حضرت علی کو خلافت سے معزول کر دیا ہے، تو میں جو ہے امیر معاویہ کو خلیفہ بناتا ہوں، اور اب سے جو خلیفہ ہوں گے وہ امیر معاویہ ہوں گے۔ یوں دھوکے سے امیر معاویہ کو بہرحال خلیفہ چنا گیا، اور انہوں نے مزید بیعت لینا شروع کر دی، اور لوگ بڑھتے گئے۔ امیر معاویہ کی حکومت جو ہے ایسے سمجھ لیں کہ وہ طاقت پکڑتی گئی، اور ایک وقت آیا کہ ابن ملجم نے حضرت علی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا مسجد میں۔ وہ پہلے سے ہاتھ لگائے بیٹھے تھے، اور جب حضرت علی وہاں پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ایسے مسجد کی سیڑھیوں میں سویا ہوا ہے، تو نماز فجر کے وقت حضرت علی ان کو اٹھاتے ہیں اور ساتھ نماز کے لیے لے جاتے ہیں۔ اب انہیں کیا پتا تھا کہ یہی ان کی قضا ہے۔ اس نے خنجر کے وار کر کے حضرت علی کو شہید کر دیا۔ حضرت علی 4 دن اور 4 راتیں وہ زہر میں بھجے ہوئے خنجر کے جو وار تھے ان کے زخموں سے لڑتے رہے، اور 4 دن بعد وہ شہید ہوئے۔ شہید ہونے سے پہلے وہ اپنے عزیزوں قربا کے جو ایک رشتہ دار تھے ان کا ہاتھ حضرت حسن کے ہاتھ میں دیا کہ وہ بڑے بیٹے تھے، امام حسین کے بڑے بھائی تھے، اور انہوں نے کہا کہ آج سے یہ تمہارا امام ہے۔ اور حضرت حسین کے ہاتھ میں ابو الفضل عباس کا ہاتھ دیا کہ یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، لیکن
حضرت عباس کو کہا کہ ان کو اپنا بڑا بھائی سمجھنا بلکہ میری جگہ سمجھنا اور ہمیشہ ان کے غلام بن کر رہنا۔ ابو الفضل علمدار جنہوں نے بعد میں علم اٹھایا تھا وہ یوں ان کے ساتھ کچھ عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ امیر معاویہ بیعت پر بیعت لیتا رہا، وہ سلسلہ وہاں سے نکلا اور ان کی کوشش رہی کہ کسی طرح حضرت علی کے جو چشم و چراغ تھے، جو امام حسن جنہوں نے تقریباً 6 ماہ خلافت کی، لیکن امیر معاویہ نے وہاں پر بھی کوشش کی کہ ان سے بھی بیعت لی جائے۔ اور ایک وقت یہ بھی آیا کہ وہاں حضرت امام حسن کی ایک بیوی تھی جو کہ جن کا تعلق جو ہے وہ کوفہ سے تھا اور اس کا نام جدہ تھا۔ تو امیر معاویہ نے اس کو شیشے میں اتارا اور کہا کہ اگر کسی طرح تم ان کو زہر دے دو تو میں اپنے بیٹے یزید کی شادی جو ہے وہ تم سے کر دوں گا، جو کہ سلطنت کا مالک ہے، جو کہ جوان ہے، جو کہ ہر چیز کا مالک ہے۔ جدہ اس کی باتوں میں آ گئی اور انہوں نے اپنے شوہر امام حسن کو زہر دے دیا۔ امام حسن 4 دن اور 4 راتیں موت سے لڑتے رہے اور وہ زہر جو ہے وہ زہر قاتل تھا، اس کی تاب نہ لا سکے۔ امام حسین اور باقی عزیزوں نے پوچھا کہ زہر کس نے دیا ہے، گو کہ حضرت حسن کو پتہ تھا، لیکن انہوں نے کہ کوئی خون نہ بہایا جائے، کوئی ایسی فساد نہ کھڑے ہو جائیں، انہوں نے ان کے بارے میں نہیں بتایا۔ 28/049 ہجری کو امام حسین شہید ہو گئے اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ یزید کون تھا؟ اب یزید جو کہ امیر معاویہ کا بیٹا تھا، وہ بھی ایک امیر معاویہ کی بڑھاپے میں ایک زر خرید لونڈی کا بیٹا تھا۔ امیر معاویہ کا بڑھاپے کا ایک عشق تھا، کیونکہ امیر معاویہ نے ایک قبیلے پر کچھ کار کھیلنے گئے اور وہاں قبیلے میں کچھ لڑکیوں کو دیکھا، ان میں ایک یزید کی ماں بھی تھی۔ بہرحال پتہ لگا کہ جی یہ قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے، اس کو اشرفیوں کی تھیلیاں اور چیزیں دے کر حضرت اس بوڑھے کو دے کر تو امیر معاویہ نے اس کو خرید لیا۔ خریدنے کے بعد ساتھ لے گئے اور وہاں پہ ان کے لیے محل اور باقی چیزیں بنائی، لیکن بعد میں پتہ لگا کہ جی وہ ساری چیزیں، وہ محل اس کو قید خانہ لگا، کیونکہ وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ ایک آزاد زندگی گزارے۔ وہ محل اور اس میں ایک قید ہو کے رہ گئی تھی، بلکہ اس نے کہا اپنی ایک کنیز کو کہا، ایک کنیزہ کو، اس کنیز، اس زر خرید لونڈی نے جو امیر معاویہ نے خریدی تھی اور اس سے نکاح کر لیا تھا، جس سے یزید پیدا ہوا، اس زر خرید لونڈی نے مزید اپنی کنیز کو کہا کہ بھئی میں مجبوری میں اور یہاں پہ پیسے کی وجہ سے میرے باپ نے اس کو بیچ دیا ہے، ورنہ میں تو وہ جو میں نے میلے میں کوئی نوجوان اپنے قبیلے کا دیکھا تھا، میں تو اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس کنیز نے یہ سب امیر معاویہ کو بتایا تو امیر معاویہ کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے اس کو واپس اس کے قبیلے میں بھیج دیا۔ جب اس کو اس وقت قبیلے میں بھیجا، اس وقت اس کے پیٹ میں یزید موجود تھا۔ یزید پیدا ہوا اور اس کے پیدا ہوتے ہی اس کی ماں اس دنیا سے کوچ کر گئی، یعنی کہ یزید کی آمد، یزید ایسا منحوس بچہ تھا کہ ایسا کوئی لعنتی اور ملعون بچہ تھا کہ پیدا ہوتے ہی اپنی والدہ کو کھا گیا۔ اس کے بعد 2 سال وہ وہی رہا، اور پھر جب یزید کے والد امیر معاویہ کو پتہ لگا تو انہوں نے یزید کو دربار میں بلا لیا۔ اس وقت اس کی عمر 2 سال تھی۔ یوں یزید کی پرورش وہاں امیر معاویہ کے زیر سایہ رہی۔ اب امیر معاویہ کی خواہش تھی اور کچھ چاپلوس قسم کے لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ اپنی زندگی میں ہی یزید لعنتی کو خلیفہ مقرر کر دیں، کیونکہ امام حسین کو چاہنے والے بہت ہیں، اگر امیر معاویہ وفات پا گئے تو امام حسین کو لوگ خلیفہ چن لیں گے۔ یزید نے اس بات کو تسلیم کیا
اور اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے بیعت لینا شروع کر دی۔ جو لوگ آرام سے نہ مانے، جو لوگ آرام سے نہ مانے، ان کو لالچ دی گئی، ان کو پیسے دیے گئے، اشرفیوں کے منہ کھولے گئے، لیکن جو نہ مانے پھر بھی ان کو زبردستی زد و کوب کیا گیا، قتل و غارت کی گئی، لاشیں گرائی گئی، اور یوں زبردستی یزید کی بیعت کروائی جاتی رہی۔ معاویہ نے مروان کو مدینے میں بیعت کے لیے بھیجا۔ عبد الرحمن بن بکر جو کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے، ان کے سامنے مروان نے جب کہا کہ جی ہمیں امیر معاویہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور یزید کی بیعت کرنی ہے، وہی ایک سچا اور پکا مسلمان ہے اور خلافت پہ اس کا حق ہے، تو ابو بکر کے اس بیٹے عبد الرحمن بن بکر نے ان کو ممبر سے گھسیٹ لیا کہ وہ سچا اور پکا مسلمان نہیں، وہ ایک شرابی، جواری اور بدبخت اور عیاشی کرنے والا حکمران ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر بالکل نہیں چل رہا۔ تو اس کے ساتھ جو پورا ایک لشکر تھا، تلواریں نکل آئی، اور وہ جو مروان تھا وہ نعوذ باللہ ان کو قتل کروانا چاہتا تھا۔ جب یہ بات حضرت عائشہ تک پہنچی تو وہ بھی آ گئی کہ کون ہے جو میرے بھائی یعنی ابو بکر کے جو بیٹے تھے، حضرت عائشہ کیونکہ ابو بکر کی بیٹی تھی، کون ہے جو ان کو قتل کروانا چاہتا ہے۔ بہرحال یہ ایک سلسلہ چلا، لوگ اس کے اگینسٹ ہوئے، اور یہ باتیں جب امیر معاویہ تک پہنچی تو انہوں نے سخت اقدامات لینے کا فیصلہ کیا۔ بہرحال امیر معاویہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو کر وفات پا گئے تو یزید حکمران بنا، اور ولید اور مروان کو حاکم مدینہ جو اس وقت تھے انہیں کہا کہ امام حسین کو زبردستی بیعت کروائیں ورنہ ان کے سر کاٹ کے لے آئیں، اور ان کو باغی قرار دے دیں۔ ولید اور مروان کے ساتھ جب امام حسین کو بلایا گیا، کیونکہ مدینے کے حکمران وہ تھے، ولید اور مروان نے ان کو بلایا، تو حضرت امام حسین کے ساتھ مکالمہ ہوا، اور انہوں نے کسی صورت بھی یہ قبول نہ کیا کہ وہ یزید کی بیعت کریں، کیونکہ یزید کی بیعت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کی حکمرانی، اس کی ناجائز حکمرانی کو تسلیم کر لیا جائے، اور وہ جو سب لوگوں کی نظریں امام حسین پر تھی وہ ان کو اپنے نجات دہندہ سمجھتے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھی آنکھیں بند کر کے امام حسین کی پیروی کرتے اور یزید کی بیعت کر لیتے۔ تو بہرحال امام حسین نے بیعت نہیں کی۔ یہ بات جب کوفہ پہنچی کہ امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا ہے تو کوفہ والوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ امام حسین یزید کے مقابلے میں زندہ ہے جو ہمارے نجات دہندہ ہے۔ کوفہ والوں نے خط لکھے کہ ہمیں یزید کی حکمرانی سے نجات دلایا جائے، وہ کوئی ایک خط نہیں، دو نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں خط لکھے گئے، اور حضرت امام حسین کو کوفہ والوں نے وہاں پر بلایا اس مقصد کے لیے کہ وہاں حالات کیا ہیں۔ حضرت امام حسین نے مسلم بن عقیل کو اپنا ایلچی بنا کر بھیجا کہ وہاں کے حالات کا پتہ کر کے۔ مسلم بن عقیل وہاں پہنچے، اور جب انہوں نے حالات سازگار دیکھے اور یہ دیکھا کہ امام حسین کے چاہنے والے کوفہ میں موجود ہیں، تو انہوں نے ان کو پیغام بھیجنا تھا۔ لیکن یہاں پہ جب امام حسین کا یہ ایلچی نکلتا ہے اور کوفہ کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے جس خمسین کا ایک طوفان سے گزرنا پڑتا ہے، جو کہ ریت کا ایک طوفان ہے جس سے زندہ بچ کر کوئی نہیں جا سکتا، اور ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ جدھر سے طوفان آ رہا ہے ادھر ہی جائیں اور اس کو پار کریں۔ تو یوں مسلم بن عقیل اس طوفان سے جب گزرے، اور جو ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے وہ سارے نیست و نابود ہو گئے، لیکن مسلم بن عقیل آدھے جسم میں ریت میں دھنسے ہوئے تھے، لیکن وہ امام حسین کا ایلچی تھا، اسے امام حسین کی خبر لے کر کوفہ جانا تھا اور وہاں کے حالات جو ہیں معلوم کر کے امام حسین تک پہنچانے تھے۔ کسی قبیلے کی ایک لڑکی لیلا نام، اس نے اس کو امام مسلم بن عقیل کو اٹھایا اور اپنے لے گئی، قبیلے میں لے گئی، اور یوں ان کی جان بچی، اور یوں مسلم بن عقیل اس سے عہد و پما کر کے لیلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔
جب وہاں کوفہ پہنچے، حالات سازگار دیکھے، تو لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرنا شروع کر دی کہ ہم امام حسین کے جان نثار ہیں اور ہمیں اس یزید کی حکمرانی سے نجات چاہیے۔ تو بہرحال حالات سازگار دیکھ کے مسلم بن عقیل نے وہاں پیغام بھیجا حضرت امام حسین کے پاس کہ آقا آپ یہاں تشریف لے آئیے، حالات سازگار ہے، لیکن یہ لوگ بدبخت یزید اور اس کے ساتھی اور یہ کوفہ کا جو حکمران ہے یہ کس طریقے سے ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو ان سے آ کے بات چیت کیجئے، ان کو روکیے۔ امام حسین تک جب یہ خبر پہنچی تو وہ وہاں سے روانہ ہوئے، مکے سے روانہ ہوئے، کیونکہ پہلے مدینے میں تھے، لیکن وہاں پر بھی یزید کے ساتھیوں نے اور مدینے کے حکمرانوں نے جب بیعت کے لیے زور ڈالا تو وہ وہاں مکے چلے گئے، لیکن مدینے والے ظاہر ہے ڈر سے، خوف سے ان سے زبردستی بیعتیں دی گئی، بیعت کروائی گئی یزید کے نام پر، وہ مکہ چلے گئے۔ تو اب وہ مکے سے، مدینے سے جب وہاں سے روانہ ہوئے تو وہ بچے، عورتیں، غلام، یہ لٹے پھٹے ایک مناسب سے لوگ جو ہیں کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ حکمران کچھ اور ہی کھیل کھیل رہا تھا، اور کوفہ کا حکمران ابن زیاد اور یزید جس نے یہ سارا کھیل رچا تھا، انہوں نے ان لوگوں کو جو امام حسین کے حمایتی تھے چن چن کر مارنا شروع کر دیا، اور مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے بھی ایک بڑے پیمانے پر فوج کے دستے روانہ کر دیے۔ مسلم بن عقیل کو جب پتہ لگا تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے وہ کہیں جا چھپے، اور بچتے بچاتے ایک بڑھیا کے گھر جنگل میں قیام کیا کہ میں مسافر ہوں، میں نے رات گزارنی ہے۔ اس بڑھیا نے کہا کہ بھئی کون ہو؟ جب اس کی مخلص